نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک واقعہ ہم لوگوں کے سامنے لے کر آئی ہیں۔ مورخین نے ان کے واقعہ کو ہمارے سامنے اس طرح سے بیان کیا کہ مشرکین مکہ کی جانب سے دو شخص عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ، یہ دو شخص تحفے تحائف لے کر نجاشی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تاکہ اس کے پاس جو مسلمان جو صحابہ اور صحابیات مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے اس کے علاقے میں پہنچے تھے تاکہ اس کو تحفے تحائف دیں اور اس کو ان کے خلاف کریں، اور نجاشی بادشاہ ان مسلمانوں کو وہاں سے نکال دے، مکہ واپس بھیج دے اور مکہ میں لا کر ہم ان کے اوپر خوب تشدد کرے یا قتل کرے، جس طرح کہ انہوں نے پلان کیا تھا۔ تو جب دربار میں حاضر ہوئے تحفے تحائف دینے کے بعد انہوں نے نجاشی بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف کچھ باتیں کہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو بلایا قاصد بھیج کر۔ مسلمانوں کی جانب سے سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنا موقف پیش کیا، اپنا عقیدہ ان کے سامنے پیش کیا کہ ہمارے یہ عقائد، ہمارے یہ نظریات ہیں۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو میں لوگوں کو واپس نہیں بھیجوں گا، اور جو تم دو لوگ مکہ معظمہ سے آئے ہو تم لوگ واپس جا سکتے ہو، اور یہ مسلمان جو ہے 120 کے قریب جو لوگ تھے مرد اور عورتیں، یہ میرے علاقے میں رہیں گے اور میرے زیر نگرانی یہ لوگ آزاد ہیں۔ اب یہ دونوں بندے بہت پریشان ہوئے کہ یہ جو ہم پلان لے کر آئے تھے تو سارا کام خراب ہو گیا، الٹ ہو گئی بات۔ ایک رات وہ وہاں پر رکے، ایک رات رکنے کے بعد نیکسٹ ڈے وہ ایک نیا پلان لے کر نکلے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب جو بات ہم نجاشی بادشاہ کے سامنے رکھیں گے، اب تو نجاشی بادشاہ لازم ہی ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے گا اور ان لوگوں کو ہم لے کر مکہ واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے پھر نیکسٹ ڈے نجاشی بادشاہ سے اجازت لی کہ ہم آپ کے ساتھ ایک اور بات کرنا چاہتے ہیں، جو ضروری بات ہے آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں، جو ہمارے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، جو ہمارے علاقے سے ہجرت کر کے آپ کے پاس آ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے تنگ ہو کر یہاں پر آ گئے ہیں، یہ لوگ اپنے ابا اجداد کے دین کو تو چھوڑ چکے ہیں، لیکن آپ کے دین پر بھی یہ لوگ قائم نہیں ہیں، اور آپ جس نبی کی اتباع کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، یہ ان کے بارے میں بھی ایک بڑی بات کرتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ جو تھا وہ کرسچن تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والا تھا۔ تو نجاشی بادشاہ نے پھر ایک قاصد کو بھیجا کہ جو مسلمانوں کو بلا کر لے کر آؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اس ٹائم مسلمان تھوڑے سے پریشان ہوئے، لیکن مسلمانوں نے آپس میں یہ ایک فیصلہ کیا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، ہم نجاشی بادشاہ کے سامنے حق اور سچ بات بولیں گے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کر کے ان کو تشکیل دیا کہ آپ جا کر نجاشی بادشاہ کے سامنے جو ہے ان کو یہ سمجھائیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں۔ تو سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی بادشاہ نے جب پوچھا تو انہوں نے ان کو آگے یہ بتایا جس کا مفہوم ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور انہوں نے ہمیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح تھے، اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلمہ تھا جو ایک پاک دامنہ کنواری اور سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف اللہ پر نے القاء کیا تھا۔ ہم یہ نظریات رکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے رسول تھے۔ جب یہ بات سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے بیان کی تو نجاشی بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، چھوٹا سا ایک تنکا اٹھایا، اور کہتا ہے کہ جو اس شخص نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کہی، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے بھی ذرا تنکے جتنا بھی آگے نہیں تھے، جو اس نے بات کی بالکل ایسے ہی تھے۔ تو جو اس کے قریبی لوگ تھے جنہیں بطریق کہتے ہیں، تو بطریقوں نے ہوں کا لفظ کہا، جیسے ہم اکثر کچھ بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایسے جب ہوں کہا
تو نجاشی بادشاہ نے کہا تم ہوں کرو یا جو کچھ مرضی کرو، جو بات انہوں نے کی ہے بات بالکل حق اور سچ ہے، ایسے ہی تھا۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا اب میری بات سنو، یہ لوگ جو ہیں یہ میرے علاقے میں آزاد رہیں گے، میں ان کو مکہ معظم واپس نہیں بھیجوں گا، اور اگر آج کے بعد ان لوگوں کو کسی نے گالی نکالی تو اس کے اوپر میں تاوان لگاؤں گا، اس کے اوپر جرمانہ ہوگا، فائن ہوگا، کسی نے ان کے بارے میں بری زبان استعمال کی تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ میں ان لوگوں کو کسی قسم کی سزا نہیں دے سکتا، ان لوگوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کر سکتا، چاہے اس کے بدلے میں مجھے سونے کا ایک پہاڑ ہی کیوں نہ دے دیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ پاک نے اس کی زبان سے کلمات نکلوائے، اور اللہ پاک نے ہو سکتا ہے اس کی انہی کلمات قبول کر لیا ہو، اللہ پاک نے اس سے ہدایت دے دی تھی، وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور بعد میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اتباع کے اندر ہی وہ بندہ فوت ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ معظمہ کے اندر اس کا جنازہ پڑھا، اس کے اوپر میں بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اس کے اوپر اسپیشل ایک ہم ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ پھر بادشاہ جو نجاشی بادشاہ تھا اس نے یہ کہا کہ یہ جو دو لوگ مکہ معظمہ سے میرے لیے تحفے تحائف لے کر آئے اور میرے بندوں کے لیے جو قریبیوں کے لیے لے کر آئے، ان کے تحفے تحائف ان کو واپس کر دیے جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پھر یہ لوگ اپنی منہ کی کھا کر وہاں سے واپس، یعنی کہ بہت بڑی انسلٹ تھی، یعنی مکہ کے اتنے بڑے سرداروں نے تحفے تحائف بھیجے تھے اور نجاشی بادشاہ نے ان کے تحفے لینے سے انکار کر دیا، اور اب جو بندے ان کے پاس مکہ معظمہ سے آئے ان کو بھی واپس بھیجنے سے انکار کر دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نجاشی بادشاہ کے زیر نگرانی آزاد زندگی گزارتے رہے، بہت آزاد طریقے سے ہم اس کی حکومت کے اندر رہے۔ جو واقعہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، یہ سیرت کی جو بڑی کتاب ہے ابن ہشام، اس کی جلد نمبر 1 اور اس کے پیج نمبر 334 سے لے کے 338 تک آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیل مل سکتی ہے، یعنی بک نمبر 1 اور اس کے پیج نمبر 334 to 338 تک۔ اس کے بعد مشرکین مکہ نے مکہ معظمہ میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا پلان کیا، یہ آپ لوگوں کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔